اتنی خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا ہے۔ میرے بہت پیارے بھائی دوست عظیم مداح رسول بلبل مدینہ نقیب محفل معروف ثنا خان بھائی محمد حسن احسان نقشبندی صاحب، چونکہ آپ وہیں پہ جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہیں پہ ہوتے ہیں، تو آپ نے یاد فرمایا، راجہ نصیر صاحب کا پیغام دیا۔ میں حسن بھائی کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کے چہروں کا دیدار مجھے نصیب ہوا۔ بڑی امام سرکار کے اس دیس میں ابھی چند دن پہلے بھی میں بیان کر کے گیا ہوں، میں آتا رہتا ہوں، لیکن آج یہ خوبصورت منظر دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہے۔ سٹیج سے بھی سبحان اللہ کی آواز آئے، پنڈال سے بھی سبحان اللہ کی آواز آئے۔ میری طبیعت میں زبردستی نہیں سبحان اللہ کہلوانے کی، لیکن ماحول کچھ ایسا ہے۔ اللہ میرے سونڈ والے بھائی کو بھی سلامت رکھے۔ راجہ نصیر صاحب، جتنا آپ کا یہ خوبصورت اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے، گلدستہ بنا ہوا ہے، سٹیج سے لے کر آخر تک، میرا چونکہ ایک اپنا مزاج ہے، ہر بندے کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے گفتگو کا، میں علماء کا ادنا سا خادم ہوں۔ اب پہلے بڑی امام سرکار کے قدموں میں حاضری دے کے آئے، آپ سب کے لیے دعا کر کے آئے، ہر اہل ایمان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں یا اللہ راجہ نصیر صاحب، راجہ قدیر صاحب کے والد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ دولت میرے بھائیوں بہت سارے لوگوں کے پاس ہے، ابھی میں قرآن پڑھوں گا، نبی کا فرمان آپ کو بتاؤں گا، اس دولت کو نبی کے نام پر دین پر خرچ کرنا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں 4 مصرے پیش کروں گا، درود شریف اپنے آپ کو میں نے پڑھانا ہے، لیکن میں یہ چیک کروں گا یہاں سے لے کر آخر تک کہ آپ کس محبت سے حضور کی ذات پہ درود پڑھنا چاہتے ہیں۔ چھوٹا سا پرندہ، یہ راجہ نصیر صاحب کا گھر ہے نا، دیکھیں باہر درخت ہے سین میں، اس درخت کے اوپر بیٹھ جائے، میری تمہاری مٹھی میں آنے والا پرندہ۔ میں بزرگوں، جوانوں، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی جو نوجوان نسل بیٹھی، آپ کی توجہ چاہوں گا، مجھے آپ کو اس بیان کی آج اشد ضرورت ہے، اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے حضرات۔ وہ چھوٹا سا پرندہ، وہ چہچہاتا ہے، وہ بلبل ہے، کوئل ہے، وہ کوئی بھی پرندہ ہے، ہم سوئے ہوں تو سوئے ہوئے بندے کو جگا دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئل بول رہی ہے، ہم کہتے ہیں بلبل چہچہا رہی ہے، ہم کہتے ہیں فلاں پرندہ بول رہا ہے۔ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، قرآن کہتا ہے یہ اپنے رب کی تسبیح بلند کر رہا ہے۔ چھوٹا سا پرندہ اتنی اونچی آواز سے، سریلی آواز میں رب کی تسبیح بلند کرے، ذرا آپ بھی سبحان اللہ کہہ کے رب کی تسبیح بلند کریں۔ سنیے ذرا، کہنے والا کہتا ہے خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ پڑھیے ذرا، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ 2 مصرے ہیں، میرا چونکہ موضوع اس کے ساتھ جڑے گا، تو بزرگ جو بیٹھے ہو، جوان سارے، نبی کی نعت پڑھنے سے دل پاک ہوتا ہے، زبان بھی پاک ہوتی ہے، اور یہ پتہ کوئی نہیں کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے کہ آپ بھی ثنا خان سٹیج سے لے کر آخری کونے تک سب کی آواز آئے۔ آئے کجھتے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے دا، پورا پنڈال کہے سبحان اللہ۔ بندہ مارکیٹ گیا، کپڑا خریدنے لگا، فریج خریدنے لگا، برتن خریدنے لگا، 10 مارکیٹیں گھوم کے معیار چیک کرتا ہے، لیکن کہنے والا کہتا ہے زمانے والوں زندگی کا بھی ایک معیار ہے۔
زندگی کا بھی کوئی معیار ہونا چاہیے. اگر میرے تیرے جسم پہ پہنی ہوئی قمیض شلوار کا معیار ہونا ضروری ہے, ہمارے گھر میں ضرورت کے بستروں کا اور برتنوں کا معیار ہونا ضروری ہے, تو جس رب نے یہ انسان بنایا اس کی بھی زندگی کا کوئی معیار ہونا چاہیے. شاعر کہتا ہے وہ معیار کیا ہے, کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. دائیں بائیں سے آواز آئی ذرا. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. دائیں اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. سانو یار غار نے دسے دوستو سب کچھ سونے تے نثار ہونا چاہیے. سب کچھ سونے تے نثار ہونا چاہیے. نوجوانوں کی آواز چاہیے مجھے, بری امام کے دیس میں رہنے والوں. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. دائیں اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. اے میرے پروردگار عالم, میں بندہ ہو کر تو معبود ہے, میں بندہ ہوں, تو خالق ہے, میں مخلوق ہوں. اے اللہ تو چھونے سے پاک, تجھے دیکھا نہیں جا سکتا, سنگا نہیں جا سکتا, لیکن اے اللہ دل یہ کرتا ہے تجھ سے محبت کروں, پیار کروں. طریقہ کیا ہوگا, معیار کیا ہوگا؟ اے اللہ کیسے تجھے پایا جائے, تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, اے میرے حبیب تم انہیں فرما دو قیامت تک آنے والے ابو بکر و عمر عثمان و علی سے لے کر حسن حسین سے لے کر قیامت تک آخری فرد جو بھی آئے اعلان کر دو ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو, اگر تم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو, فاتبعونی, میرا تیرا نبی رب کے آرڈر پہ فرماتا ہے اے میرے غلاموں, میرے رب نے قرآن میں مجھے حکم دے دیا ہے, پھر مجھ مصطفیٰ کی اطاعت کرو, میری پیروی کرو, جو میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ, جس کا حکم دیتا ہوں مانتے جاؤ. میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو. اے مدینے کے سلطان پھر ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ, پھر کائنات بنانے والا رب خود تم سے محبت کرنے لگ جائے. اب محبت خدا سے کرنی ہے. راجہ نصیر صاحب توجہ چاہوں گا, اللہ سے پیار کرنا ہے. اے اللہ کیا ڈائریکٹ تجھ سے محبت نہ کرنے؟ فرمایا نا, اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو, اگر یہ چاہتے ہو کہ میں رب تم سے محبت کروں, اگر یہ چاہتے ہو میں رب تم سے پیار کروں اور میری محبت والی نظر میں ہما وقت رہو, اے اللہ کیا میں اس بری امام کے دیس میں غاروں میں چلا جاؤں, کیا جنگلوں صحراؤں میں چلا جاؤں, کیا چلے لگانے پڑیں گے, یا اللہ کیا بہت بڑی کوٹھی بنانی پڑے گی, یا اللہ بہت بڑا بینک بیلنس کیا چاہیے؟ جواب آیا نا, تو میرے نبی کا ہو جا, جب تو مصطفیٰ کا ہو جائے گا کائنات بنانے والا خدا بھی تیرا ہو جائے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حق چاہے زندہ باد, زندہ باد, ماشاءاللہ. توجہ, آپ کی محبتوں کو اللہ سلامت رکھے. میں ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں. اس امت کا پہلا عاشق مصطفیٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى,
قرآن نے جس کو کہا کہ وہ سب سے بڑا متقی ہے، قرآن نے جس کے بارے میں کہا وہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جس نے سفر و حضر میں جلوت و خلوت میں مصطفیٰ کا ساتھ دیا اور آج مزار میں بھی ساتھ ہے۔ آئے ہے توجہ سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کے غلاموں، جب آپ اسلام قبول کرتے سب سے پہلے ایمان میرے مصطفیٰ کریم پہ لانے کے بعد جب تاجدار صداقت حرم مکہ میں نکلے اور پہلا خطاب فرمانے لگے، تبلیغ اسلام کرنے لگے، کفار مشرکین اکٹھے ہو گئے، انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کیا، مکے مارے لہو لہان کیا، تاجدار صداقت کا چہرہ مبارک سوج گیا، رخسار اور ناک کا فرق ختم ہو گیا۔ توجہ میری طرف رکھیے میری جان، رخسار اور ناک کا فرق ختم ہو گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں توجہ چاہوں گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خون میں لکھڑ گئے، لیکن عرض کرنے لگے اللہ کے نبی جو بھی ہو جائے آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں نے اٹھایا، تاجدار صداقت کے گھر پہنچا دیا، وہ جسم خون آلود ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، ناک بھی سوج چکا ہے، رخسار سوج کے موٹے موٹے ہو گئے ہیں۔ والدہ کہتی ہے ابو بکر کچھ کھا لو، کہا میری ماں ابو بکر اس وقت تک نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہیں کر لیتا ہے، جب تک اپنے محبوب آقا کا دیدار نہ کر لے۔ میرے نبی کی خاطر، دین کی خاطر صدیق اکبر نے پتھر برداشت کیے، ڈنڈے برداشت کیے، مکے برداشت کیے۔ اے ملت کے جوانوں، آج ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، آج چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجانے کے لیے تیار نہیں، آج ہم فحاشی عریانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنی شادی بیاہ پر ہجڑے اور کنجریاں نچوانا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میں صرف سر لگانے نہیں آیا، میرے بھائی حسن عیسیٰ نقشبندی میرا مزاج جانتے ہیں، میں وہی تبلیغ کر رہا ہوں، میں وہی دین تمہیں بتا رہا ہوں جو مکہ مدینہ کی وادیوں میں میرا نبی صحابہ کو پڑھاتا رہا۔ ہاں اسی دین کا چہرہ ہم نے غبار آلود کر دیا، اسی دین کی دیوار کو ہم نے گرا دیا۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق امام حسین ہیں، لیکن آئیے ذرا سنیے، جب ابو بکر صدیق کو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کمپنی نے پکڑ کے اپنی گرفت میں لیا، کہا ابو بکر دین چھوڑ دو، محمد عربی کا لایا ہوا پیغام چھوڑ دو، دامن مصطفیٰ چھوڑ دو۔ تاجدار صداقت افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق میرے آقا سرکار صدیق اکبر فرمانے لگے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، جان بھی دے سکتا ہوں، اپنے مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں چھوڑ سکتا، سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن لایا ہوا مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑ سکتا، میں حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ جے چھڑ دیواں دنیا تے ہو سکدا گزارا، جے چھڑ دیواں دنیا ہو سکدا گزارا، محمد نو چھڑ کے گزارا نہیں ہونا۔ اور جب انہوں نے کہا ابو بکر اتنی دولت دیں گے، درم و دینار دیں گے، حضور کا دامن چھوڑ دو، عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے کہا صدیق اکبر نے جو کافروں کو جواب دیا نا، وہ آپ نے ایک شعر میں بیان کیا۔ صدیق اکبر نے ان کو جواب دیا، جس تن آدر، ویسے میاں صاحب کا کلام تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں اپنے ذوق کے مطابق پڑھوں گا اور آپ اپنے ذوق کے مطابق سنیں، انشاءاللہ سرور آئے گا، کہیے نا سبحان اللہ۔ اور میں جب عارف کھڑی کے دیس میرپور جاتا ہوں، یقین جانیے وہاں ان کا نام لے لینا لوگوں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔
کیا خوبصورت لکھا، کہتے ہیں جس تن اندر، یعنی صدیق اکبر نے کافروں کو جواب دیا مجھے دولت اور تخت کا لالچ دیتے ہو سرداری کا، کہا جو غلامی مصطفیٰ مل گئی ہے تو دنیا کی سرداری بھی مل گئی ہے، آخرت کی سرداری بھی مل گئی ہے۔ جس تن اندر ہے عشق سمانا، اس نے بھج جانا، پاوے سونے ملنے ہزارا، پر آسان نہیں یار بٹانا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ، یا علی، یا سیادہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یارا تاجدار ختم نبوت جب نعرہ لگے نا پورا پنڈال گھونجے، تاکہ مدینے والے مصطفیٰ کریم میری آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے کسی بیٹھے ہوئے بھائی کو یہ خیال آئے کہ حضور مدینہ سے کیسے سن رہے ہیں، تو ایک تحفہ عرض کر دوں، سبحان اللہ کہیں۔ صحیح مسلم شریف، امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل کیا، میرا محبوب صحابہ کے جرمٹ میں جا رہا ہے۔ کیسا محبوب ہے؟ چلتا فرش زمین پہ ہے، خبریں عرش بری کی رکھتا ہے۔ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں، توجہ دیجئے۔ آپ کے جدید آلات کیا کہتے ہیں؟ جب آپ کوئی بیوی کو چیک اپ کروانے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، مہینہ 2-4 مہینے پہلے بتا دیتے ہیں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور یہ بھی بتا دیتے ہیں ڈیلیوری فلاں ڈیٹ کو ہونے کا امکان ہے۔ موسمیات والوں کو دیکھیں، ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے اللہ کے سوا اس طرح کسی کے بارے میں مانو تو معاذ اللہ یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ میں محبت کا پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں، توجہ دیجئے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی تو شان ان کی شان ہے، اللہ کی قسم یہ علماء حفاظ میرے بائیں بیٹھے ہوئے صلاح خان بیٹھے ہیں، یہ تصدیق کریں گے۔ آپ سب توجہ دیجئے، بری امام کے دیس میں رہنے والوں، اللہ کے نبی جناب عیسیٰ روح اللہ، جیسے میں بیٹھا ہوں اور آپ دائیں بائیں سامنے پورا مجمع بیٹھا ہے، قوم سامنے ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اے بزرگ بیٹھے ہو، سارے اہل علم بیٹھے ہو، جوان کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں، اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ اللہ نبی علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں، پارہ نمبر 3 ہے، رب کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ کھا کے آئے ہو۔ کون کہتا؟ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ، کس کو؟ اپنی قوم کو، اور اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ میں بزرگوں جوانوں کی توجہ چاہوں گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ تم کھا کے آئے ہو، جو کچھ تمہارے پیٹوں میں ہے، تم نے کھایا اپنے گھر میں ہے۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہاں راجہ نصیر صاحب نے محفل سجائی ہے، کوئی بری امام سے آیا، کوئی راول پنڈی سے آیا، کوئی اسلام آباد سے آیا، کوئی آزاد کشمیر سے آیا، کوئی ٹیکسلا سے آیا، اگر کوئی لاہور فیصل آباد سے آیا، تو ایسے ہی مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اور میرے پاس بیٹھنے والوں، تم فلاں فلاں جگہوں سے آئے ہو، میں بیٹھا تو تمہاری محفل میں ہوں، لیکن تم گھروں میں جو کھا کے آئے ہو وہ ہے تمہارے پیٹوں کے اندر، لیکن اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، میری نگاہ کو یہ پاور دی ہے کہ قیامت تک جہاں تمہاری سائنس نہ پہنچ سکے وہاں نبی کی نگاہ پہنچ رہی ہے۔ جو کھا کے آئے ہو، جو کھا کے آیا ہے، کوئی کھجور کھا کے آیا ہے، جو کھا کے آیا ہے، جو پی کے آیا ہے، وہ تمہارے پیٹوں میں ہے۔ تم نے چھپ کر 4 دیواری میں اپنے گھروں میں کھایا ہے، میں اسے بھی جانتا ہوں، جو پیٹوں میں ہے اسے بھی جانتا ہوں، جو گھروں میں چھوڑ کے آئے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ ارے یہ عیسیٰ روح اللہ کے علم کی شان ہے، اور جس نبی کے پیچھے معراج کی رات روح اللہ کھڑے ہو کے مقتدی بن کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس امام محمد الرسول اللہ کے علم کی شان کیا ہو؟
پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے چراغ گولڑا کہتے ہیں حاضرو ناظرو، اس لیے علامہ سید نصیر الدین نصیر گیلانی گولڑوی کہتے ہیں حاضرو ناظرو، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ میرا نبی صحابہ کے جرمٹ میں جا رہا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے راجہ صاحب، توجہ فرمائے ذرا تاکہ آپ کے محفل سجانے کا مقصد اور مدعا پورا ہو جائے۔ میرے پاک نبی کے غلاموں، اچانک ایک بھاری آواز آتی ہے، آواز میں گڑ گڑاہٹ ہے۔ میرے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ سارے صحابہ جواب دیتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، خدا جانے یا خدا کا پیارا مصطفیٰ جانے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں، یہ ایک پتھر تھا جو جہنم کی طرف جا رہا تھا، 70 سال ہو گئے یہ پتھر سفر میں تھا، ابھی جا کے جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے، میں تمہارا نبی مصطفیٰ اس کی آواز کو تمہارے پاس اپنے کانوں سے سماعت کر رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں جو نبی صحابہ کے جرمٹ میں جہنم کے پتھر کی آواز کو سن لیتا ہے، وہ مدینے میں میرا سلام بھی سن رہا ہے، وہ مدینے سے میرا درود بھی سن رہا ہے، اور میرے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ 70 سال سے پتھر سفر میں تھا، اب جا کے جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ میں اس حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں اپنی ملت کے جوانوں کو، بری امام کے باسیوں کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں جہنمی پتھر ہے، 70 سال سے سفر میں ہے، میرے مصطفیٰ اس پتھر کے ہر لمحہ ہر سیکنڈ کی خبر سے واقف ہیں، وہ پتھر کب چلا اور کب جا کے جہنم میں پہنچا، اور یہ بھی بتا دیا کہ 70 سالوں سے سفر میں تھا۔ تو مجھے کہنے دیجئے آج راجہ نصیر صاحب کے گھر جو کوئی جہاں جہاں سے چلا، جس گھر سے نکلا، جو نیت لے کے آیا، میرا نبی اپنے ہر غلام کو دیکھ بھی رہا ہے اور نظر رحمت بھی فرما رہا ہے۔ اس لیے کہنے والا کہتا ہے میں جدھر بھی تر جاواں سرکار نظر رکھ دے، کہیے نا سارے مل کے سبحان اللہ۔ میں جدھر بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ کل جگ دی خبر رکھ دے۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مولا علی شیر خدا، کہنا سبحان اللہ۔ حضور سے محبت کا معیار دیکھنا ہو تو صحابہ سے پوچھئے، نبی کی آل سے پوچھئے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنی محبت مصطفیٰ کا اظہار یوں کیا، کہا شدت کی پیاس لگی ہو، گرمی کا موسم ہو اور بندے کی جان جا رہی ہو، اذان ہو رہی، اس وقت پانی کی کتنی ضرورت ہے، کہا اس وقت جتنا بندے کو جان بچانے کے لیے اس پانی سے پیار ہے،
ٹھنڈے مشروب سے پیار ہے، وہ بندہ کہتا ہے مجھے ایک گھونٹ مل جائے، کوئی پوری دنیا مجھ سے لے لے، میری سب دولت اور خزانے لے لے، میری جان بچ جائے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اس وقت جو بندے کو اس مشروب سے، پانی سے محبت ہوتی ہے، ہم اس سے بڑھ کر سرکار مدینہ سے محبت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر سرکار مدینہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ معیار بتایا اللہ نے کہ میرے حبیب سے تم محبت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ یہاں جو اہل علم بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، حفاظ قرآن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑے راز کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار مدینہ علیہ السلام، رب کے حکم پہ سرکار کہہ رہے ہیں میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے بندوں، میرے نبی کی ذات تو ذات رہی، توجہ دیں، تاریخی جملہ بول رہا ہوں، میرے نبی کی ذات تو ذات رہی، ان کا مقام تو ان کا مقام ہے، میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کے کردار کی یہ شان ہے کہ تم میرے نبی کی سیرت اپناتے جاؤ، اطاعت کرتے جاؤ، میں رب تم سے پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ آج آپ سارے یہاں بیٹھا ہوا شخص، ہر بندہ یہ کہتا ہے اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت مل جائے، تو راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم عاشق مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ ہے نا سب کی، صحابہ کا بھی یہ نعرہ ہے، اہل بیت اطہار کا بھی یہ نعرہ ہے، لیکن جب دین پر جان قربان کرنے کی باری آئی تو جماعت صحابہ کا ہر فرد آگے بڑھا، آل نبی کا ہر فرد آگے بڑھا۔ دیکھیے صحابہ کو بدر، احد، حنین، یرموک و یمامہ میں، اور دیکھیے کربلا میں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب زبان سے بھی کہا کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، پریکٹیکل کر کے بھی بتایا کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ تھوڑی سی میں توجہ چاہوں گا، کوئی میرا بھرا میری غلطی ناراض نہ ہوئے، سب بزرگ بیٹھے ہو، میں دین کا ذرا سا خادم ہوں، میں اپنے آپ کو چیک کرتا ہوں۔ آج اس اجتماع میں سر سے لے کر پاؤں تک میں، میری بیوی، میرے بچے بچیاں، کیا ہم اپنے وجود پر مصطفیٰ کی شریعت کو نافذ کر چکے ہیں یا نہیں؟ جب بڑے بڑے اجتماع میں لوگ کہتے ہیں نا دعا کریں جی پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہو جائے، علامہ وسیم صاحب یہ کہتے ہیں لوگ، تو میں وہاں کہتا ہوں کہ اللہ کرے، ہم دعا تو کرتے ہیں، ہر نماز میں کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا یہ کب آئے گا جب ہر فرد نظام مصطفیٰ کی چادر پہن لے گا۔ میں آپ کو کہوں کہ نماز پڑھیں، خود تقریر میں مائک کے فیوز اڑا کے گھر جاؤں نماز نہ پڑھوں، فائدہ کیا ہے؟ میرے مسلمان بھائیو، علامہ اقبال نے پوری تاریخ پڑھی، اسلام پڑھا، قرآن پڑھا، تو اس نتیجہ پر پہنچے، کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ نے حضور کی ذات سے بھی محبت کی، حضور کی صورت سے بھی پیار کیا، حضور کی سیرت سے بھی پیار کیا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، توجہ ہے سب کی؟ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں توجہ چاہوں گا، ایک صحابی ہیں، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، میرے تمہارے نبی نے دیکھا کہ میرے صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا دست نوری بڑھایا، ان کے ہاتھ سے انگوٹھی کو اتارا اور زمین پر پھینک دیا۔ زمین پر جب میرے مصطفیٰ نے انگوٹھی سونے کی پھینک دی، اب میرے کریم مکی مدنی آقا علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، صحابہ کہنے لگے اے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، اس انگوٹھی کو اٹھا لیجئے اور اپنے استعمال میں لائیے۔ اگر یہ ہاتھ میں پہنتے نہیں، حضور نے منع کر دیا ہے کہ سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے، لیکن اس کو خرید کر، اس کو بیچ کر اس کی قیمت تو لے سکتے ہو۔
اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ صحیح مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں، سب حضرات توجہ سے سنیے۔ صحابی رسول نے جو جواب دیا چاندی کے کاغذ پر سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے۔ صحابی رسول جواب دیتے، او میرے صحابہ، او میرے بھائیوں، دیکھو میرے ہاتھ سے یہ انگوٹھی نکال کر زمین پر میرے مصطفیٰ نے پھینکی ہے، رب کعبہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو ہرگز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جس شے پر میرے محبوب کی نفرت کی نظر پڑ جائے ہم اس شے کو نہیں اٹھاتے۔ یہ انگوٹھی ہے مصطفیٰ کے لیے تو ہماری جان بھی قربان ہے۔ حضرات گرامی توجہ دیجئے، تھوڑا سا وقت باقی ہے، چند منٹ اس میں چند باتیں آپ کی خدمت پہ پیش کروں گا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں، انگوٹھی سونے کی ہے، اسے نہیں اٹھایا، کیوں؟ کہ میرے رسول نے اس سے منع کر دیا ہے۔ اب آئیے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، توجہ ہے نا سب کی، حی علی الصلاۃ، مسجد سے آواز آتی ہے، ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان۔ اونچی آواز سے سارے بول کے کہیں گے اپنا اقرار کرنا ہے، چونکہ یہ جہاں تک آواز جائے گی قیامت کے دن عرش گواہی دے گی، ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان۔ مسلمان پہ دن میں 5 وقت نماز فرض ہے۔ اور جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں، اگر معاذ اللہ وہاں پہ گانے بجے، ڈگ بجے، انڈین فلمیں اور گانے چلیں اور معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا ڈانس کروائے جائے، بتاؤ یہ حضور کے غلاموں کی پہچان ہے؟ امام حسین نے یزید کے خلاف جو جہاد کیا، کیوں کیا؟ کہ وہ عورتوں کو نچاتا تھا، رقص و سرور، شباب و کباب کی محفلیں کرتا تھا، اور حلال چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا، عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں، امرت چھوٹے لڑکوں کی عزتوں پہ حملہ کیا گیا، مسجد نبی 3 دن بند رہی، گوڑوں نے وہاں پہ گوبر اور لیپ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصطفیٰ کی شریعت پہ حملہ ہوا اور شریعت کے چہرے کو یزید نے اور اس کے حواریوں نے داغدار کیا، زہرا کا لال علی کا بیٹا میدان میں اتر آیا، کہا میں بچے بھی قربان کروں گا، بانجے بھتیجے بھائی بھی قربان کروں گا، اپنی گردن بھی کٹا دوں گا، اپنے نانا کی شریعت کو داغدار نہیں ہونے دوں گا۔ پیار سے سبحان اللہ کی صدا لگائیں۔ میرے سمیت ہم سب، آپ تو بڑے نیک لوگ ہیں، میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، ہم عاشق رسول اور عاشق امام حسین بنتے ہیں، لیکن آج کی محفل میں آنے والوں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارے کام بھی مصطفیٰ کریم کے کام والوں ہیں؟ ہمارے کام صحابہ اور امام حسین والے ہیں؟ اس وقت امام حسین کتنے ناراض ہوتے ہوں گے جب ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج نوجوان اس موبائل کے ذریعے، میں سب جوانوں کی بات نہیں کر رہا، اس موبائل پہ ہمارا جوان لگا ہے، فحاشی عریانی ہے، نگاہیں ناپاک ہو چکی ہیں، دل ناپاک ہو چکے۔ یہ آپ سنتے نہیں اخباروں میں روز ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، سگا بھائی بھائی کو پلاٹوں سے، زمین کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے کاٹ رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تم مومن سارے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ وجہ کیا بنی؟ ہم نے حضور کی شریعت کو چھوڑ دیا، اس لیے مسلمان ہر جگہ پہ ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہا ہے۔ اور علامہ اقبال رو کے اس لیے کہتے ہیں کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا۔ اقبال کمال کر گئے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میں بات اختتام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، آؤ در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ آج جب میں اپنی ملت کے جوانوں کو دیکھتا ہوں، داڑیاں منڈائی جا رہی ہیں، شادی بیاہ پہ حضور کی شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، مسجدیں ہماری ویران پڑی ہیں، ہمارے بازار سجے ہوئے نظر آتے
فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جوانو یہ زندگی فانی ہے، کوئی پتہ نہیں کب رب کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ سینکڑوں دولے ہم نے دیکھے ہیں، سر پہ تاج، دولہ کا تاج سجا کے گھر سے نکلے، گاڑی میں چلے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور قبر میں جا پہنچے۔ جب زلزلہ ہوا تو آپ نے نہیں دیکھا، جب کورونا آیا تو آپ نہیں دیکھا، چاند جیسے حسین چہرے خاک میں مل گئے۔ نہ کر بندیا خودی تکبیری، نہ کر ایڈا مانا، اور چٹیاں دنداں مٹی پہ سی صورت نے چھپ جانا۔ اور جس بات کا حسن بھائی نے حکم دیا، آخری وہ گزارش پیش کر رہا ہوں، وقت بھی دعا کا قریب ہو رہا ہے، پیار سے کہیے سارے سبحان اللہ۔ حضور کی محبت، آل کی محبت، اصحاب کی محبت اور ان کا طریقہ کار اپنانا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی، قرآن و سنت کے مطابق میں نے چند باتیں عرض کی ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے دربار میں، آج راجہ نصیر صاحب کے والد نہیں، ان سے پوچھئے کہ باپ کی قدر کیا ہوتی ہے، جن کی مائیں بچھڑ گئی ان کی قدر کیا ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی والدین کا ہم پر کیا حق ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا۔ یہ جو میرے سامنے اتنا وسیع اجتماع بیٹھا ہے، درجنوں میرے جوان سینکڑوں بیٹھے ہوئے ہیں، درد دل سے میرے جملوں پہ غور کیجئے، میں آخری پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے تیرے نبی نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ تیرا باپ اور تیری ماں یہ تیرے لیے جہنم بھی ہے اور جنت بھی۔ اگر ان کو ناراض کرے گا، اگر ان کی نافرمانی کرے گا تو پھر تجھے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور اگر ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کی فرمانبرداری کرے گا، پھر اللہ تجھے جنت الفردوس میں بھیج دے۔ پھر یہ دونوں دنیا میں تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو محبت کی نظر سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھے، اپنے باپ کا چہرہ دیکھے، یہ شرط لگائی میرے نبی نے کہ نظر میں غصہ نہ ہو، نظر میں غصہ نہ ہو، غضب نہ ہو، نظر میں محبت ہو، پیار ہو۔ اے آقا جب میں ماں کے چہرے کو دیکھوں گا، جب باپ کے چہرے کو دیکھوں گا، اور جوانوں کی توجہ چاہوں گا، 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، 5-10 روپے بھی نہیں لگتے۔ میری ماں گھر میں بیٹھی ہے، میرا باپ گھر میں بیٹھا ہے، میں نے دائیں مڑ کے دیکھا تو نظر باپ کے چہرے پہ جا پڑی، میں نے بائیں دیکھا تو نگاہ ماں کے چہرے پہ جا پڑی۔ اللہ کے نبی مجھے کیا ملا؟ فرمایا حج مقبول، حج مقبول کا ثواب اللہ نے تجھے عطا فرما دیا۔ صحابہ کہتے اللہ کے نبی اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے، شعب الایمان صحیح مسلم کے اندر موجود، میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر ہوا اطیب، اللہ بہت بڑا ہے، بہت پاک ہے، سب سے بڑا وہی ہے، سب سے پاک وہی ہے۔ تم جتنی بار دیکھتے جاؤ گے اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا کرتا جائے گا۔ پیار سے سبحان اللہ کہیے ایک بار پھر۔ اور اے آخری جلگ میں علامہ صفوری آپ نے اسے نقل کیا، چونکہ ماں کی شان تو بیان ہوتی ہے، راجہ صاحب باپ کی شان لوگ پیو دی شان کاٹی بیان کر دیں، میں دونوں کی شان بیان کرتا ہوں، چونکہ یہ جو ہے نا اوفیوں ولا تنہرہما، جوانوں سن رہے ہو، اللہ کہتا ہے ماں باپ کے دربار میں جب آؤ تو اوفیوں ولا تنہرہما، یہاں پیچھے ایک قید ہے، راجہ نصیر صاحب قید لگا دیں، اس وقت کے اندر دعا ہونی چاہیے، تو یہ ان کی طرف سے قید ہو گئی۔ اللہ نے قید کیا لگائی؟ اندکل کبر، کہا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، کمر جھک جائے، اعضاء ضعیف ہو جائیں، تجھے پال پال کے بوریاں اٹھا اٹھا کر مزدوریاں کر کر کے پردیس کاٹ کاٹ کے، اور تیری ماں 9 ماہ تجھے پیٹ میں رکھ کے اور تجھے دودھ پلا کے جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو اگر جوان ہے تو انہیں غصہ نہ کر، ان سے
اونچی آواز میں بات نہ کر، یا اللہ کچھ ایک لفظ یا کوئی ایک جملہ بول سکتا ہوں؟ رب کہتا ہے، میں نہیں کہتا، کوئی پیر صاحب نہیں کہتے، عالم مفتی صاحب نہیں، کائنات بنانے والا، مدے چدے پیدا کرنے والا رب کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں، کہا افیوں ولا تنہرہما، ان کے آگے نہ اف کہنے کی اجازت ہے نہ انہیں جھڑکنے کی اجازت ہے۔ بتاؤ مجھے کوئی ایسا دنیا میں ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہو؟ اور پھر جمال مجھے کہتے خواجہ صاحب دم کریں، کوئی وظیفہ دیں، ہمیں عزت ملے، دولت ملے، اللہ کا قرب ملے۔ میں نے کہا اس وظیفے کو جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس پہ عمل تو کرو۔ میرے والدین دونوں زندہ ہیں، میرے آپ سمیت کون ہے جو ماں باپ کے آگے آہستہ بولتا ہو؟ اور راجہ نصیر صاحب مجھے چونکہ جو وقت دیا گیا ہے وہ قریب آن پہنچا جو مجھے دیا گیا ہے۔ وسیم صاحب کتنا وقت باقی ہے؟ ٹھیک ہے، چونکہ بس دعا کرنے لگے ہیں، وقت قریب ہے، میں آخری ایک بات سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ لمبا ہے، مجھے حکم ہے ترنم میں بیان کروں گا، لیکن میں انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ کے اندر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا کہ یہ نظرہ سبحان اللہ۔ ایک باپ ہے، 3 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا کہتا ہے میرے بھائی ہو، دونوں چھوٹے جو بھائی ہیں ان کو کہہ رہا ہے بڑا بھائی، کہتا ہے تم دونوں باپ کی وراثت سے مال لے لو، ابا جی کو میرے حوالے کر دو۔ علامہ صفوری نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا۔ آئے ہائے، کہتے پھر کیا ہوتا ہے، بڑا بھائی باپ کی خدمت میں لگا رہا، والد فوت ہو گیا، رات خواب میں دیکھتا ہے کہنے والا کہ کہتا ہے فلاں مقام پہ چلے جاؤ، ایک اشرفی پڑی ہے، وہ اٹھا کے لے آؤ۔ آگے سے یہ پوچھتا ہے کیا اس میں برکت ہوگی؟ جواب آیا برکت نہیں ہوگی، اس نے چھوڑ دیا۔ دوسری بار خواب آیا فلاں جگہ چلے جاؤ، 10 اشرفیاں ملیں گی، اس جگہ پہ پہنچا، جواب آیا کیا ان میں برکت ہوگی؟ جواب آیا برکت نہیں ہوگی، ان کو پھر چھوڑ دیا۔ تیسری بار پھر خواب آیا فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک اشرفی پڑی ہے، کہا اس میں برکت ہوگی؟ جواب آیا ہاں برکت ہوگی۔ صبح اٹھا، میرے بزرگوں جوانوں، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچوں، لڑکوں، جوانوں، ذرا میں بھی جوان ہوں، آپ بھی جوان ہیں، توجہ درد دل کے ساتھ فقیر کا پیغام سن کے جاؤ۔ جب وہاں پہنچا ایک اشرفی اٹھائی اور جا کے بادشاہ کے ہاتھ میں فروخت کرتا ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، اب وہ اشرفی اٹھاتا ہے اور جا کے مچھلی خریدتا ہے بازار سے، اور جب مچھلی کو گھر لایا بیوی کو کہا اس کا پیٹ چاک کرو، اس کو روسٹ کرو، پکاؤ، تیار کرو، کھاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، نیک بیوی نے اپنی ساس سسر کی خدمت کرنے والی زوجہ نے جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو بیچ میں سے 2 لال نکل آئے۔ وہ اٹھا بادشاہ کے پاس چلا گیا، لال فروخت کرتا ہے، 60,000 اشرفیاں لے کے آتا ہے، چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں، مسکرا رہا ہے، اور کہنے والا کہتا ہے یہ تجھے رب نے سلا دیا۔ زوجہ کو کہتے 60,000 اشرفیاں لے کے آیا ہوں، رات بستر پہ سو گیا، عاطف غیب سے آواز آتی ہے اور باپ کی پوری زندگی خدمت کرنے والی، یہ تجھے صرف وہ انعام ملا ہے جو تو نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی ہے، اور یہ تیرے لیے 60,000 اشرفیاں صرف دنیا کا انعام ہے، میدان معاشر میں جو رب دے گا وہ تو جانے اور تیرا رب جانے۔ اس لیے میں کہتا ہوں باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مر کنڈ خالی، او ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی،
5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اپنے مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے، ناموس رسالت پہ پہرا دینا ہے، ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے، تاجدار گولڑا پری امام نے جو تعلیمات دی ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، جوانوں بزرگوں مسجد کی طرف دوڑ پڑنا ہے۔ اگر کامیابی نہ ملے فقیر کا گریبان پکڑ لینا۔ اس لیے میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، رب کی قسم میری تیری سوچ میں ناکامی ہو سکتی ہے، جو قانون رب نے دیا ہے، جو پیغام مصطفیٰ نے دیا ہے، اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ کہے سارا مجمع۔ سبحان اللہ۔ 4 مصرے پڑھنے لگاؤں، تقریر مک گئی، انشاءاللہ زندگی رہی، یار زندہ صحبت باقی۔ میں بری امام کے دیس میں آتا رہتا ہوں، آپ کو پوری تقریر کا نچوڑ دے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دیں سارے، مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ اس سبحان اللہ کی جو ثواب ہے نا وہ مجھے آپ کو راجہ صاحب کے والد صاحب کو پہنچائے گا۔ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے کمال کر دیا، کہتا ہے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند تارے اور سورج ہے ضیاء کے واسطے، وہ سب کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ فقیران آئے تھے صدا کر چلے، عاشقوں خوش رہو ہم دعا کر چلے، تاجدار ختم نبوت